1990 کے آخر میں پاکستان کی خارجہ پالیسی کے لیے ایک ایسا مسئلہ کھڑا ہوا جس نے ہماری ہی نہیں بلکہ پوری امن پسند دنیا کی نیندیں اڑا کر رکھ دی۔ ہوا یہ کہ عراق کے صدر صدام حسین نے اپنے ہمسائے اور انتہائی چھوٹے ملک کویت پر عراقی تیل چوری کرنے کا الزام لگایا اور حملہ کر کے قبضہ کر لیا۔ قبضے کے بعد عراق نے کویت کو اپنا 19واں صوبہ بھی قرار دے دیا۔ ان دنوں میں عراق عرب کی دنیا کی بڑی فوجی اور صنعتی طاقت تھا جس کے پاس سکڈ میزائل اور بڑے بڑے ہتھیار بھی تھے۔ یہ لڑائی چونکہ تیل پر ہوئی تھی اس لیے دیگر ہمسائے ممالک خاص طور پر جنگی لحاظ سے کمزور ملک سعودی عرب کو بھی خطرہ پیدا ہو گیا۔ سعودی عرب کی حفاظت کے لیے امریکی فوج میدان میں آئی اور سعودی سرزمین پر امریکہ نے اپنے ملٹری ہیڈ کوارٹر بنا لیے۔ دنیا بھر میں عراق سے کویت کو خالی کر دینے کا مطالبہ کیا جا رہا تھا لیکن عراق تیار نہیں ہوا۔ سعودی عرب میں 34 ممالک کا ایک فوجی اتحاد بنایا گیا جس کا مقصد کویت کو عراق کے قبضے سے آزاد کروانا تھا۔ سعودی عرب کی طرف سے پاکستان کو بھی اس اتحاد میں شامل ہونے کی دعوت دی گئی لیکن پاکستان کے لیے یہ ناممکن کام تھا کیونکہ پاکستان کسی برادر اسلامی ملک پر حملہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ اسلامی ممالک اپنے اختلافات جنگ کی بجائے بات چیت سے سلجھائیں۔ اس لیے پاکستانی حکومت اور فوج نے ایک اور پالیسی اپنائی۔ نواز شریف سمجھتے تھے کہ عراق کو مذاکرات کے ذریعے کویت خالی کرنے پر رضامند کر لیا جائے گا۔ چونکہ پاکستان کی طرف سے اسلامی دنیا کو آپسی لڑائی سے بچانے کے لیے بھرپور کوشش شروع کی گئی، وزیر اعظم نے کئی اسلامی ممالک کے دورے کیے، صدر صدام حسین کو ملاقات کے لیے منانے کی کوشش کی لیکن صدر صدام حسین کسی طور ماننے کو تیار نہیں تھے۔ دوسری طرف حکومت اور فوج نے طے کیا کہ سعودی عرب کی ناراضگی سے بچنے کے لیے کچھ اضافی دستے بھیجے جائیں لیکن یہ دستے بیک اپ کے طور پر ریاض میں رہیں گے، عراق پر حملے میں شامل نہیں ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان نے عراق سے یہ بھی مطالبہ کر دیا کہ وہ کویت سے اپنی فوجیں فوری طور پر واپس بلائے۔ یوں ہی مزید پاکستانی فوجی دستے سعودی عرب روانہ ہو گئے۔ یہ دستے ابھی سعودی عرب پہنچے ہی تھے کہ وہ ہوا جس کا وزیر اعظم شاید تصور بھی نہیں کر رہے تھے۔ ہوا یہ کہ ادھر سعودی عرب میں پاکستانی فوج پہنچی، ادھر آرمی چیف جنرل اسلم بیگ نے صدر صدام حسین کے حق میں اور امریکہ کے خلاف سخت بیان جاری کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ عراق امریکہ کے لیے دوسرا وٹامن ثابت ہوگا۔ چیف نے خلیج کی جنگ میں مسلم ممالک کے درمیان پل کا کردار ادا کرنے کے بجائے اسے یہودی سازش قرار دے دیا۔ عوامی سطح پر آرمی چیف کے بیان کا یہ تاثر پھیلا کہ وزیر اعظم نے آرمی چیف کی مرضی کے بغیر صدر صدام حسین کے خلاف پاک فوج کو لڑانے کے لیے بھیجا ہے۔ اس صورتحال نے نواز شریف کے لیے بڑی مشکل پیدا کر دی۔ سعودی سفیر نے تو فوج بھیجنے پر پاکستان شکریہ ادا کیا تھا لیکن جنرل اسلم بیگ کے بیان کے بعد پاکستان میں رائے عامہ صدر صدام حسین کے حق میں ہموار ہونا شروع ہو چکی تھی۔ اچانک عراقی صدر صدام حسین کی تصویریں فٹ پاتھوں پر بکنے لگیں، پاکستان کی سڑکوں پر صدر صدام حسین کے حق میں مظاہرے ہونے لگے۔ طلبہ اسلام نے امریکہ کے خلاف جہاد کے لیے ہزاروں نوجوانوں کو رضاکارانہ بھرتی بھی کر لیا۔ جماعت اسلامی نے عراقی سکڈ میزائلوں کے ساتھ جلد سے جلوس شروع کر دیے۔ یوں ہی ماحول بنایا گیا جیسے صدر صدام حسین عالمی اسلام کے بہت بڑے ہیرو ہیں اور کفر کی طاقت یعنی امریکہ سے ٹکرا گئے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ صدر صدام حسین نے امریکہ کے خلاف نہیں بلکہ ایک بہت چھوٹے ہمسائے اسلامی ملک کویت سے ٹکرائے تھے اور اس پر قبضہ کر چکے تھے، جس کے جواب میں صدر صدام حسین کے مقابلے میں صرف امریکہ نہیں تھا بلکہ 34 ممالک کا اتحاد کھڑا تھا جس میں سعودی عرب، مصر، شام اور مراکش سمیت کئی اسلامی ممالک کی افواج شامل تھی۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ صدر صدام حسین کویت سے پہلے ایک اور اسلامی ملک ایران سے بھی ایک طویل جنگ لڑ چکے تھے جس میں امریکہ اور برطانیہ صدر صدام حسین کے اتحادی تھے۔ صدام کے جہازوں پر امریکی پرچم لہراتا تھا۔ برطانوی فوج عراقی فوج کو جدید ہتھیار بنانا سکھاتی تھی۔ تو خیر یہ حقائق بتانے کا مقصد یہ کہ صدر صدام حسین کی جنگ اسلام اور کفر کا مارکا ہرگز نہیں تھا لیکن پاکستان میں صدر صدام حسین کی حمایت میں ایک فضا قائم کر دی گئی۔ ادھر 34 ممالک کے اتحاد نے تابڑ توڑ حملوں سے عراق کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ عراق کی صنعتی اور فوجی طاقت ختم ہو کر رہ گئی۔ عراق جنگ میں پاکستان کے کردار کے حوالے سے جو تنازع پیدا ہوا اس کے نواز شریف کو دو نتائج بھگتنے پڑے۔ حکومتی اتحاد جماعت جمعیت اسلام پاکستان حکومت سے الگ ہو گئی، ادھر نمائندے مولانا عبدالستار
بار نیازی نے استعفیٰ دے دیا۔ دوسرا نتیجہ یہ ہوا کہ نواز شریف اور آرمی چیف جنرل اسلم بیگ کے تعلقات بگڑ گئے۔ دونوں کے تعلقات مزید کشیدہ ہو سکتے تھے، لیکن اتنے میں آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ کا وقت آ گیا۔ اب نئے آرمی چیف کی تقرری ہونا تھی، اور یہ کہانی بھی دلچسپ سے خالی نہیں ہے۔ نواز شریف جنرل اسلم بیگ کے سیاسی معاملات میں مداخلت سے خوش نہیں تھے، اس لیے وہ انہیں کسی صورت ایکسٹینشن نہیں دینا چاہتے تھے۔ اس وقت نئے آرمی چیف کو صدر مملکت وزیر اعظم کے مشورے سے منتخب کیا کرتے تھے۔ چنانچہ صدر غلام اسحاق خان نے نئے آرمی چیف کے لیے نواز شریف سے 3 سینئر موسٹ جرنیلز کے بارے میں مشورہ مانگا۔ ان 3 میں جنرل شمیم عالم، جنرل حمید گول، جنرل آصف نواز جنجوعہ شامل تھے۔ تیسرے جنرل یعنی آصف نواز وزیر اعظم کو اور وزیر اعظم ان کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے۔ نواز شریف نے آج تک یہ تو نہیں بتایا کہ انہوں نے کس کا نام دیا، مگر یہ واضح تھا کہ انہوں نے جنرل آصف نواز کا نام تو ہرگز تجویز نہیں کیا، لیکن صدر مملکت جنرل آصف نواز کو ہی آرمی چیف تعینات کر دیا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ جنرل آصف کی تقرری کے بعد وزیر اعظم ہاؤس اور جی ایچ کیو میں ایک تناؤ کی کیفیت مسلسل رہی۔ صدر، مذہبی جماعتوں اور جی ایچ کیو سے مسلسل خراب تعلقات تو محض ابتدا تھے۔ اصل چیلنج اور تابڑ توڑ حملوں کا سلسلہ تو اب شروع ہونے کو تھا، کیونکہ اپوزیشن لیڈر بے نظیر بھٹو لندن سے پاکستان واپس آ چکی تھی، اور انہوں نے نواز شریف کی حکومت گرانے کے لیے صدر سے ملاقاتیں بھی شروع کر دی تھیں، اور یہ وہی صدر تھے جنہوں نے بے نظیر کی حکومت بھی ختم کی تھی۔ یہ کہانی بھی سنائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان ٹیم ورلڈ کپ 1992 کی تیاری کر رہی تھی تو اخبارات میں کیا پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا، اور یہ بھی بتائیں گے کہ ورلڈ کپ 92 کا فائنل میچ چل رہا تھا تو پاکستان ٹی وی سکرینوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا تھا۔ یہ کہانی شاید اس سے پہلے آپ نے نہ سنی ہو۔ یہ سب دکھائیں گے، لیکن پاکستان کی کہانی کی اگلی قسمیں اگلی اقساط پر وقت دیکھنے کے لیے مسٹر پل خان کو سبسکرائب کیجئے گا، بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آنے والی ہر اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے، اور لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کیجئے تاکہ اس سلسلے کو ہم جاری رکھ سکیں اور بہتر سے بہتر بنا سکیں۔